حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے پیدل مکہ شریف جائے اور واپس بھی پیدل آئے، اس کو ہر قدم پہ حرم شریف کی 700 نیکیاں ملیں گی۔ عرض کیا گیا، حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ فرمایا، ہر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، یعنی 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر۔ یہ ایک قدم کا حساب ہے، پورے سفر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پیدل حج کرنے میں ثواب زیادہ ہے، چونکہ سواری پہ حج کرنا سنت ہے، اس لیے اس میں تقرب زیادہ ہے۔ جیسے وتر کے بعد 2 نفل کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب 4 کے برابر ہے، اور بیٹھ کر پڑھنا زیادہ تقرب کا باعث ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر ہی پڑھے ہیں۔ یہاں پیدل چل کر حج کرنے سے مراد مکہ مکرمہ سے عرفات تک آنا جانا ہے، نہ کہ گھر سے پیدل چلنا۔ لیکن اگر اس کی کسی کو ہمت نصیب ہو جائے تو زہ نصیب۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جو مکہ شریف کا رمضان پائے، پھر وہاں روزے اور تراویح کی پابندی کرے، تو 1,00,000 رمضانوں کا ثواب پائے گا، اور ہر دن اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے اور ایک غازی کو میدان جنگ میں تیار کر کے بھیجنے کا ثواب پائے گا۔ یاد رہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیرونی شخص کے لیے مکہ میں رہنے کی بجائے لوٹ آنا افضل ہے، تاکہ آتا جاتا رہے اور ثواب پاتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طائف کو اپنا جائے قیام بھی شاید اسی وجہ سے بنا لیا۔ باقی رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر کربلا معلیٰ کو اپنی قیام گاہ کیوں بنایا؟ تو اس لیے تاکہ حرم مدینہ میں ہماری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام تو نوش کر لیا، مگر مصر والوں والبائیوں کا نہ خود مقابلہ کیا اور نہ ہی کسی کو مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ پھر جس طرح مکہ میں نیکی کرنے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، وہاں گناہ کرنا بھی بہت سخت ہے۔ بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ارادہ گناہ پہ کہیں پکڑ نہیں سوائے مکہ شریف کے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اور جو اس مسجد حرام میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ بھی کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے۔ الغرض، اگر مکہ شریف کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی اتنا ہی شدید ہے، اور مدینہ شریف کی ایک نیکی اگر 50,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی صرف ایک ہی گناہ ہے، اور اس گناہ کی بخشش بھی مدینے کے تاجدار احمد مختار حبیب پروردگار نبیوں کے سردار کی شفاعت سے ہو جائے گی۔ وہاں رہنا باعث ثواب اور مر جانا باعث نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر در منصور میں حضرت مجاہد سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک حج، اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 حج ہندوستان سے چل کر پیدل کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا معمول تھا کہ وہ پیدل حج کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا کہ اس بات کا
کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا میں پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور سواری والوں کا بعد میں۔ علی بن شعیب نامی ایک بزرگ نے نیشا پور سے چل کر 50 سے زیادہ حج کیے۔ ابو العباس علیہ الرحمہ نے 80 اور ابو عبداللہ مغربی علیہ الرحمہ نے 97 حج پیدل کیے۔ ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا، رونا ستم اٹھانا دل سے نیاز کرنا۔